جنگل میں ایک برگد کے درخت کے نیچے پرانی سی گفا تھی۔ اس گفا کے اندر بکری اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے اوپر ایک گھر تھا جس میں رانو چڑیا رہا کرتی تھی۔ بکری کے بچے جب باہر کھیلتے تو بکری اپنے بچوں کو منع کرتی، یہاں مت کھیلو ورنہ کالو کوا آ جائے گا، وہ دشت تم لوگوں پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ تبھی وہاں پر کالو کوا آ کر کہنے لگا، ان کو کھیلنے دیا کرو، یہاں پہ جتنا کھیلیں گے اتنا ہی ماس نرم نرم ہوگا۔ تبھی وہاں سے پلو بلا بھی آ کر کہنے لگا، ہاں ان کو گھومنے دیا کرو، کب تک تم اپنے بچوں کے ساتھ رہو گی؟ ہم تمہارے بچوں کو ایک نہ ایک دن کھا جائیں گے، کیوں کالو کوا؟ کالو کوا اور پلو بلا دشت دونوں ہی ہنسنے لگے۔ تبھی ٹونی چڑیا بولی، ارے او دشتو، خبردار تم لوگوں نے بچوں کو ہاتھ بھی لگایا تو جس نے بچوں کو ہاتھ لگایا میں اس کو مار دوں گی۔ تبھی ٹونی چڑیا جانتی تھی کہ وہ دونوں اس کے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے ندی سے دور ان دونوں کے لیے ایک گھر بنا دیا۔ آ کر کہنے لگی، پیاری بکری تم میری سہایتا میں میرے ساتھ چلو، میں نے تمہارے لیے پہاڑ کے پاس ندی سے دور ایک گھر بنا دیا ہے جہاں یہ دونوں دشت نہیں آ سکیں گے۔ اس نے پتوں سے نرم نرم بستر بنایا اور بکری اور اس کے دونوں بچے ٹونی چڑیا کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئے۔ اب وہ لوگ بہت اچھی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ بکری سارا دن کھیلتی۔ ایک دن بکری وہاں پر گھاس چرنے گئی اور ٹونی چڑیا بھی باہر کام سے گئی تھی۔ تبھی وہاں پر پلو بلا دشت آ گیا۔ اس نے آ کر کہا، کب تک جان بچاؤ گی اپنی؟ آج تو تم اپنی جان سے جاؤ گی۔ تبھی اس نے بلی پر اٹیک کر دیا۔ بکری نے اپنا بہت بچایا لیکن بلی نے اس کو کھروچے مار مار کر زخمی کر دیا۔ اب بکری بہت زیادہ زخمی تھی۔ تبھی پلو بلے نے اس کو بہت مارا۔ وہاں پر ٹونی چڑیا بھی آ گئی۔ ٹونی چڑیا کہنے لگی، ارے او دشت چھوڑ دو اس کو، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تبھی وہاں پر کالو کوا بھی آ کر اس کو چونچے مارنے لگا۔ ٹونی چڑیا نے شور مچایا تو جنگل کے باقی پکشی بھی آ گئے، جن کو دیکھ کر پلو بلا اور کالو کوا بھاگ گئے۔ اب بکری بہت زیادہ زخمی ہو چکی تھی۔ ٹونی چڑیا نے اس کے زخموں پر مرہم لگایا کیونکہ اس کے بچے ڈرے ہوئے تھے، شاید ہماری ماں مر جائیں گی اب، لیکن ٹونی چڑیا نے ان کو حوصلہ دیا۔ اب وہ روزانہ بکری کو لیپ لگاتی اور جادوئی قہوہ پلاتی۔ اب بکری بہت طاقتور اور سوستھ ہو رہی تھی۔ ٹونی چڑیا چاہتی تھی کہ بکری اتنی سوستھ ہو جائے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکے۔ اب وہ روزانہ اس کا بہت خیال رکھتی۔ ایک دن سب لوگ پھر سے کام میں لگے تھے، پلو بلا آ گیا۔ اس نے بکری پر حملہ کیا لیکن بکری نے اپنے سینگوں سے پلو بلا کو پیچھے پٹک دیا۔ تبھی کالو کوا نزدیک آیا تو بکری نے اس کو بھی ایک سینگ مارا، وہ پیچھے جا کر گر گیا۔ تبھی ٹونی چڑیا اور باقی پکشی آ کر کالو کوے کو مارنے لگے۔ وہ کہنے لگا، چھوڑو مجھے چھوڑو۔ ٹونی چڑیا نے کہا، آئندہ کے بعد یہاں آنے کی جرات نہ کرنا۔ سب پکشیوں نے مل کر ان دونوں کو اتنا مارا کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اور دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ اب ٹونی چڑیا، دونوں بکریاں اور باقی جانور خوشی خوشی رہنے لگ گئے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایکتا میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں، ہمیں مل کر ساری مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے تاکہ دوسرے دشتوں کو بھگایا جا سکے۔